جی جی کر سوال نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ علی بھائی محمد صہیب حسین بھائی نے سوال کیا تھا، علی بھائی آپ نے علی بھائی آپ نے کہا تھا کہ امام مالک رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو فقہ کی کتاب لکھی ہے اس میں رفع الیدین کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ وہ فقہ کی کتاب جو ان کی طرف منسوب ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ امام مالک کی جو اپنی کتاب ہے الموطا امام مالک، اس میں نماز کے طریقے کے اوپر جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ وہی لے کے آئے ہیں جو عبداللہ بن عمر والی ہے، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور آلموسٹ دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں نماز کے طریقے کے اوپر پہلی حدیث ہی وہی ہے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام مالک ترک رفع الیدین کے قائل تھے، تو پھر امام مالک نے رفع الیدین کو ترک کرنے کی بھی کوئی حدیث لی ہوگی الموطا امام مالک کے اندر، ٹائم قیامت تک ہے نکالیں ان کی حدیث کی کتاب میں، اور اگر انہوں نے نہیں لی ہے، یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جو عمل وہ درست نہیں سمجھ رہے اس کو تو انہوں نے حدیث کی کتاب میں نقل کیا، اور جو عمل وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو نقل ہی نہیں کیا، تو ایک جھوٹا بلیم ہے ان کی طرف منسوب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فقہ منسوب ہے اس میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، اسی طریقے سے رفع الیدین سے نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا، یہ دونوں طریقے سے امام مالک کے ہاں یعنی ان کے ماننے والے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نہ ہمیں امام مالک سے کوئی دلچسپی ہے، نہ امام شافعی سے، نہ احمد بن حنبل سے، نہ امام حنیفہ سے، نہ کسی اور امام سے، ہمیں تو دلچسپی اس امام کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی صحابی بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جس کے اوپر وہ خود عامل نہیں ہے، یا کوئی اور ایشو ہے ناسخ و منسوخ کا، تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ہمیں کوئی دوست نہیں لگا سکتا کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اب جن صحابہ نے یہ حدیث روایت کی کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، تو وہ تو منسوخ ہو چکی۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی، اس کے بعد کلی کر کے اسی وضو سے نماز پڑھ لی۔ تو اب فائنل جو اس وقت دین ہے ہم اس کو دیکھیں گے، تو فائنل تو یہی ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کی ہے، ترک رفع الیدین کے اوپر کوئی ایک روایت بھی اصول محدثین پہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس پورے مقدمے کو سمجھنے کے لیے 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔